سورہ بقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے رؤساء کر کے یہاں اکٹھا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تم مذاق کیا کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، تو اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں مہلت دے رہا ہے جس میں وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین، وہی تو ہیں جنہوں نے خرید لی ہدایت کے بدلے میں گمراہی، اور نہ فائدہ دے گی ان کو یہ چیز، اور نہ وہ ہدایت پا سکیں گے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد النار فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک شخص آگ جلائے، اور جب وہ آگ روشن ہو جائے اور شخص کے ارد گرد روشنی پھیل جائے تو اللہ کی ذات ان کا نور لے جائے اور ان کو چھوڑ دے اندھیروں میں، لا یبصرون، اس حال میں کہ وہ دیکھ نہ سکے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے گونگے اندھے ہیں کہ اب وہ لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں پچھلی آیات سے مثل منافقین کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ پچھلے منافقین کی صفت وہ شک و شبہ کے متعلق تھی۔ آگے مزید اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ منافقین جو تھے وہ نفاق کے مرض میں مبتلا تھے، اور اللہ نے ان کے مرض کو اس قدر بڑھا دیا کہ وہ ان کو ہدایت نصیب ہی نہیں ہوئی۔ آگے اس مزید یہ وضاحت کہ وہ جب بھی ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے۔ اللہ پاک نے پچھلی آیات میں ان کا یہ تذکرہ پہلے کر دیا کہ لوگوں میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات پہ ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے۔ اور آگے ان کی وضاحت یہ کہ منافقین کی صفت ہی اس چیز کی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ظاہر میں تو اچھا ہوتا ہے لیکن باطن سے وہ نقصان پہنچانے والا اور ضرر پیدا کرتا ہے۔ اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے اللہ پاک ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مکمل طور پہ تمہارے ہیں، مکمل طور پہ تمہارے دوست ہیں، لیکن جب وہ اپنے رؤساء، اپنے سرداروں، اپنے شیاطین کے یہاں قریب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مذاق کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، ہم تو حقیقت میں تمہارے دین پر ہی ہیں، ہم تم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حقیقت میں اللہ کے ذات ان پر مذاق بنا رہے ہیں، اللہ کے ذات ان پر ہنس رہا ہے کہ ان کو جو ہے اس کی سرکشی اور ان کی تمام ان حرکات کی وجہ سے ان کو مہلت دی جا رہی ہے، اور آخرت میں ان کی بہت سخت پکڑ ہوگی، اور اسی سرکشی اور اپنی نادانیوں میں وہ بھٹک رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کتنے ہی بدقسمت اور بد نصیب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ کہ واضح ہدایت، رہنمائی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ان کے سامنے موجود تھی، اور قرآن مجید ان کے سامنے اتارا جا رہا تھا، اور صحابہ بھی ان کے لیے مثل تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی منچاہی خواہشات کو قبول کیا۔ فما ربحت تجارتہم، تو یہ جو انہوں نے حرکتیں کی اور خواہشات کی پیروی کی، اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ ان کو کوئی نفع ہوا دنیا میں نہ آخرت میں۔ وما كانوا مہتدین، اور اسی حرکتوں کی وجہ سے وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی رسوا ہو گئے اور آخرت میں بھی ان کو کوئی چین سکون نہ مل سکا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، تو اللہ پاک ان کی مثال بیان کریں، کتنے بدقسمت ہیں یہ لوگ، کتنے بد نصیب ہیں یہ لوگ، کہ ان کی مثل تو ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص ہو اور وہ آگ جلائے، اور جب آگ پوری اپنی حرارت اور روشنی کے ساتھ جل پڑے اور اس کے ارد گرد روشنی ہو جائے تو اللہ کی ذات اس آگ کی روشنی کو لے چلے، اچک لے۔ اس آگ سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وہ بتائے ہوئے وہی ہے کہ ان کے سامنے باوجود سب چیزیں معجزات کی شکل میں سامنے تھے، لیکن انہوں نے ان سب چیزوں کا شک میں پڑ گئے اور ان کا انکار کیا۔ ظاہری طور پہ انکار نہیں کیا، دلی طور پہ انکار کیا، اور ظاہری طور پہ دلاسا دلاتے رہے کہ ہم دلاتے ہوئے کہ ہم صحابہ تمہارے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں وہ شک میں پڑے ہوئے تھے اس مرض میں کہ اگر صحابہ اور ان کی جماعت کامیاب ہوگی تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اور اگر مشرکین مکہ
وہ کامیاب ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو اللہ کی ذات نے ان کی اس شک و شبہ اور اس مرض کو فزادہم اللہ مرضا، پچھلی آیت میں جو آیا ہے کہ اللہ نے مزید ان کے مرض اور بڑھا دیا، شک و شبہ کو اور بڑھا دیا کہ اب وہ اندھیروں میں ہیں، اس قدر اندھیروں میں کہ ان کو اس چیز کی بصارت ہی نہیں، اس چیز کی نظر ہی نہیں کہ وہ ہدایت کو پا سکے یا ہدایت ان کو نصیب ہو سکے۔ اور اسی حالت اور اسی خواہشات کی بنا پر اللہ پاک نے یہ کہا ان کو، ان کے بارے میں فرمایا کہ کیسے بدترین جانور ہیں یہ لوگ، کہ ایسے بدترین جانور کہ نہ یہ ہدایت سن سکتے ہیں اب، اور نہ ہی یہ رہنمائی اور ہدایت کی باتوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور نہ یہ ہدایت اور رہنمائی کی باتوں کو اپنی زبان سے بول سکتے ہیں۔ ان کے آنکھوں، کانوں اور ان کے بول میں، زبان میں اس قدر مہر لگ چکی ہے کہ اب یہ دوبارہ اپنی ایمانیات اور اللہ کی ذات کی رضامندی اور جنت کو پا نہیں سکتے۔ لا یرجعون میں مکمل طور پر ان پر مہر لگ چکی ہے کہ یہ اب مکمل طور پر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، حاویہ کے مقام پہ۔ اللہ پاک نے جہنم کے 7 وادیاں رکھی ہیں اور سب سے اخیر وادی حاویہ ہے۔ حاویہ سے اوپر ایک وادی جہنم کی ہے جہاں پر ابو جہل اور ان کے مثل قریش مکہ کو رکھا جائے گا، جبکہ حاویہ میں ایسے منافقین کو رکھا جائے گا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اعتقادی طور پر ان کے مخالف تھے، ظاہری طور پہ ہمدردی جو جتاتے تھے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے ہیں، لیکن دل سے ان کے بارے میں سازش اور چالیں چلا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کے بارے میں مزید وضاحت کی اور صورتوں میں وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ ہم نے ان کو مہلت دی اور بے شک میری جو چال ہے وہ بہت سخت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ ان کی جو مذاق اور ان کے جو دھوکے بازی تھی، عنقریب ان کا یہ عقاب ان کو جہنم کی وادی اور سختیوں سے برداشت کرنا پڑے گا۔ کہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں سورہ شعراء میں جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ جو جزا ہے برائی کی، اس کی برائی کے بدلے میں اس کی برائی اس کو عطا کی جاتی ہے۔ اور طغیان، جس سرکشی میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جس قدر یہ اندھے ہیں، اس قدر یہ لت پت ہو چکے ہیں اپنی یہ بے حیائی اور اپنی یہ خواہشات زندگی میں کہ اب ان کو ہدایت نصیب ہی نہیں، ان کی یہ عادت بن چکی ہے کہ مشرکین مکہ جو کہ صرف اور صرف اللہ کے انکار میں تھے، انہوں نے صرف حق کا انکار کیا تھا کہ ان کے لیے عذاب کو کم رکھا گیا، جبکہ یہ لوگ نے حق کا انکار بھی نہیں کیا اور نہ حق کو تسلیم کیا، بلکہ شک میں ایسے پڑے کہ ان کو ہدایت نصیب ہی نہ ہوئی۔ ان کے بھی 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو صرف اس بنا پر اپنے آپ کو حق تسلیم نہیں کر سکا کہ ان کو اپنی سرداری کا گھمنڈ تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو شک و شبہ میں پڑا تھا کہ ہم اگر نبی اللہ اور ان کی جماعت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کامیاب ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے، ہمیں پتہ ہے اگر ہم وہ ناکام ہوں گے تو یہ مشرکین مکہ ہمیں نہ چھوڑیں گے۔ اس شک بنا پہ اللہ نے ان کو مزید آگے مثال دیتے ہوئے بیان کیا ہے جو حقیقت کے بعد میں بیان کی جائے گی۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو مکمل طور پہ اپنی منچاہی زندگی میں پڑے ہوئے تھے، وہ چاہتے ہی نہ تھے کہ ان کا حق کو تسلیم کیا جائے اور حق کی بات کو وہ مان کے چل سکے، کیونکہ ان کی خواہشات ان کے اس حق کے آڑے آئی ہوئی